مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیں، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، دوسری تیسری میں لٹکانے ہیں، چوتھی میں باندھنے ہیں۔ اس کو یوں یاد رکھیں، جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو ہاتھ باندھیں، اور جہاں نہیں پڑھنا تو ہاتھ لٹکائیں۔ امام تعجب اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے گا، پھر الحمد شریف اور سورت ساتھ میں ملائے گا بلند آواز سے، پھر رکوع کرے گا، پھر ایک رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھے گا قیام میں آئے گا تو پہلے سورہ الحمد شریف سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ جہر کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر امام کہے گا، اور ہر بار وہ ہاتھ اٹھا کر پھر لٹکا دیں گے۔ چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع، اور پھر وہ پوری نماز پوری کرے گی معمول کے مطابق۔ 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اتنا چپ کھڑا رہنا چاہیے۔ عید کی نماز جن پر جمعہ واجب ہے، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ عید کی نماز میں نا اذان نہیں ہوتی، اور عید کی نماز میں اقامت بھی نہیں ہوتی، نمازوں 5 نمازوں میں اقامت ہوتی ہے نا، اس میں نہیں ہوتی۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں جو جمعے کی، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے، عیدین میں سنت ہے۔ عید کی نماز جب پڑھی جائے گی کل یا پرسوں، تو عید کی نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، جمعے میں پہلے ہوتے ہیں نا، عید کی نماز میں بعد میں ہوتے ہیں۔ عید کی نماز کا جو وقت ہے، وہ جو اشراق کا وقت جیسے ہم یہاں اشراق پڑھتے ہیں، اس وقت سے لے کر ذہبہ کبریٰ یعنی نصف و نہار شرعی تک، عید کے دن جو کام کرنا مستحب ہے اس میں حجامت بنوانا، مگر استغفر اللہ داڑھی میں وہ داڑھی تو رکھ لیے نا بھائی، رکھ لیے نا، ذرا نظر آ جائے، ہاتھ بھی اٹھائیں اور نعرہ بھی لگائیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو داڑھی نہیں کٹوانی، ہاں اگر بال وغیرہ بنوانے ہیں وہ کر سکتے ہیں، مونچھیں بڑی ہو گئی تو ان کو تھوڑا ترشوا لیں، ناخن بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا لیں، غسل کر لیں یہ بھی مستحب ہے، مسواک کر لیں، اچھی طرح اچھے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، وہاں دھلے ہوئے پہن لیں، عام طور پر نئے کپڑے بھی پہن لیں، تو دھلے ہوئے پہننا اگر اس کے پاس نہیں کوئی ہے، خوشبو لگائیں، انگوٹھی پہننا بھی مستحب ہے مگر امیر علیہ سنت نہیں پہننا، ٹھیک ہے، ان کے پر قوم شروع ہو جاتی ہے۔ اور انگوٹھی جو جائز ہے وہ چاندی کی ہے، ایک نگینے والی 4.5 ماشے سے کم، نگینہ ہتھیلی کی طرح۔ اب نگینہ ہتھیلی پر رکھنا تو پہن کے کیا کروں، وہ تو بنے ہی نہیں ہوتی، تو خیر ویسے مستحب ہے، اگر کوئی پہنے تو ہوا ہر دن باعث ثواب ہے عید کے موقع پر، اس کے علاوہ صرف جائز ہے، گناہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ نماز فجر مسجد کے محلے کی مسجد میں پڑھیں یہ افضل ہے، اور کھجور کھا لیں چند 3-5 ساتھ کم و بیش۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھائے تو کوئی گناہ نہیں، اور عشاء تک کچھ نہیں کھایا تو پھر ملامت کی جائے گی۔ نماز عید عیدگاہ میں ادا کریں، عیدگاہ پیدل چلنا یہ مستحب ہے، سواری پر جائیں تو حرج نہیں ہے، اگر چل سکتے ہیں تو پیدل جائیں، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔
عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، اطمینان وقار نیچی نگاہیں کرنا، آپس میں مبارکباد دینا، عید کی نماز کے بعد ہاتھ ملانا، گلے ملنا جو مسلمانوں میں رائج ہے، مگر جو کم عمر بچے ہیں ان سے صرف ہاتھ ملانا، اور ان بچوں کو بھی خیال ہونا چاہیے داڑھی آئی نہیں ابھی تھوڑی تھوڑی سی آئی تو وہ ہاتھ بڑھائیں، وہ ملے، ورنہ وہ ایک فتنے کا خوف ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے جانا ہے، آہستہ پڑھنا، بقرعید میں زور سے پڑھنا۔ جی شاہد بھائی کھڑے ہونا، اسی طرح پہلے کی طرح